صحافی دوستوں السلام علیکم. آنے کا بہت شکریہ. آج سیو انڈس ریور موومنٹ کی جو 10 سپٹمبر کراچی میں وجود میں آئی، اور یہ اس لیے ہوا کہ 8 جولائی 2024 پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کام بتایا گیا کہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی، اکنامک ایڈوانسمنٹ کے لیے ہمیں گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے، جس کے لیے ہمیں موجودہ کمانڈ ایریا سے نکل کے باہر ہمیں 6 کینال نکالنے ہیں، اور انڈس ریور سسٹم کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو فیڈریشن اور سی سی آئی کے ماتحت ہے، اس کے اختیارات میں ناجائز مداخلت کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے ہم امینڈمنٹس کریں گے، اور جس کی وجہ سے ایک بے چینی ہوئی، جس کی مختلف تنظیمیں، سیاسی پارٹیاں، اس میں 11 سیاسی تنظیمیں ملیں اور کراچی میں میٹنگ ہوئی، اور جس کے بعد 19 کو احتجاج کیا گیا. 19 کو احتجاج کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہماری 3 ڈیمانڈز تھیں. ایک، نو مور کینالز آن انڈس. موجودہ سسٹم میں پانی نہیں ہے، اس لیے کوئی کینال نہیں چاہیے. ارسا میں کوئی بھی ترمیم قبول نہیں ہے. تیسرا، ماورائے آئین پریزیڈنٹ نے کام کیا ہے اور یہ مداخلت کی ہے، یہ نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر کسی کے انڈر میں نہیں ہے، وہ مستعفی ہونا چاہیے. اور ان 3 پوائنٹس پہ پوری سندھ میں احتجاج ہوا، اور ہم عوام کے، ورکرز کے، ان سب پارٹیوں کے شکر گزار ہیں. انہوں نے بھرپور اپنی رائے کا اظہار کیا اور سندھ کی نمائندگی کی کہ گرین پاکستان کے نام پہ سندھ کو بیرن بنانا، بنجر بنانا ہمیں قبول نہیں ہے. تو اس کے بعد آج کی میٹنگ ہوئی، جس میں ساری تنظیمیں شرکت کی. سینئر پارٹی، پی ایم ایل ایف، پیپلز پارٹی ورکرز، این پی پی، کیو اے ٹی، یہ ویسے گرین ڈیموکریٹک الائنس میں بھی ہیں. اس کے علاوہ اس الائنس میں پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جی ایس این محاذ اور عوامی جمہوری پارٹی، یہ بھی ان کے بھی دوست آئے. اور آج اس پہ ہوا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہو. اس پہ 2-3 اعلانات فیصلے کیے گئے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا، اور ارادہ کیا گیا کہ یہ ملک دشمن، سندھ دشمن صرف نہیں ہے، لیکن گرین پاکستان سندھ کے فیڈریٹنگ یونٹ کو بنجر بنانے کا پروگرام ہے، جو پریزیڈنٹ زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، اقتدار میں حصہ کے عوض سندھ کو بنجر بنا رہی ہے اور کینالز دے رہی ہے جو اپر رائپیرین استعمال کریں گے، اور لوور رائپیرین خصوصاً جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹلی براج، جس میں کراچی شہر، ٹھٹا، جام شورو، ٹنڈو محمد خان، بدین اور سجاوت، یہ پورا سسٹم بیٹھ جائے گا، اور نیچے جو پانی ہے سمندر تک جانا وہ رک جائے گا، جس کی وجہ سے ان چاروں اضلاع میں، یہ جو کوسٹل بیلٹ کے چاروں اضلاع ہیں، ان کی ایروجن اور بھی بڑھے گی. ابھی بھی ایروجن 80 سے 100 ایکڑ روز ہوتی ہے، جو سندھ کی زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور سمندر دوز ہوتی جا رہی ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جغرافی تھریٹ ہے. ہماری پوری پاپولیشن، جب یہ غیر آباد ہوگی زمینیں، ہماری پوری پاپولیشن ڈسپلیس ہوگی، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے آج میٹنگ ہوئی، فیصلے کیے گئے. ایک کہ سندھ میں اکتوبر کا مہینہ پورا سندھ میں رابطہ مہم چلائی جائے گی،
جس کی پہلی آگاہی مہم رابطہ مہم میں کراچی سے بدین 18-19 اکتوبر کو ہم ریلی پورے مارچ ہر گاؤں ہر شہر میں بیداری مارچ کے نام سے ہم یہ مارچ کریں گے اور پورے سندھ میں ہر اضلاع میں سیمینارز ہوں گے, بار کاؤنسل ہوں گی, پریس کانفرنس ہوگی, بھوک ہڑتالیں ہوں گی, احتجاج ہوگا, شاگردوں کی میٹنگز ہوں گی, اسٹوڈنٹس سارے تعلیمی اداروں میں ان کی ذہن سازی ہوگی اور ہم کہیں گے کہ اس 21ویں صدی میں سندھ کو تباہ برباد کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس کے لیے ہم پورے بیداری مہم چلائیں گے. اس کے علاوہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں سیمینار ہوگا جس میں یہ ساری پارٹیاں شرکت کریں گی. ادھر نیشنل میڈیا بھی ہوگی, ادھر کے ان جماعتوں کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کی بھی شرکت ہوگی اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو فیصلہ پریزیڈنٹ ہاؤس نے غیر آئینی کیا ہے یہ نہ صرف سندھ کے لیے تباہ کن ہے لیکن فیڈریشن کے لیے بھی تھریٹ ہے. اس لیے سیو سندھ سیو پاکستان. اگر سندھ پیرن ہوگا تو پاکستان پیرن. یہ ہے ہمارا, اس لیے آپ کو ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے ہم میڈیا تک پہنچیں گے اور آپ تک ہمارا میسج دیں گے. تھوڑا سا جی میں اس میں اضافہ کروں گا کہ جب پچھلی دفعہ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس کے بعد ہم نے یہ کال دی تھی, ایک تو ہم سندھ کے عوام کو تمام جماعتوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور انداز میں جو ہے یہ ایسا امینڈمنٹ کے اور یہ کنالز جو بن رہی تھی ان کے خلاف آواز اٹھائی. پورے سندھ کے اندر پروٹیسٹ ہوا, ہر ضلع کے اندر, اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں تھیں, سیاسی کارکن تھے, عوام الناس سے انہوں نے اس کو پارٹیسپیٹ کیا اور بھرپور انداز میں یہ پیغام دیا گیا, جس کے بعد جو لوگ یہ کرنے والے تھے انہوں نے بھی اس کو محسوس کر کے اپنے آپ کو وڈرا کرنے کی کوشش کی. لیکن ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ ایوان صدر سے کوئی رسپانس ابھی تک نہیں آ رہا کہ جن لوگوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا, اس ترمیمی آرڈیننس میں ترمیم کرنے کی جنہوں نے انیشیٹ کیا, وہ ابھی تک خاموش ہیں. ہم ابھی بھی ہماری آج ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ زرداری صاحب اپنی زبان کھولیں ورنہ وہ اپنا استعفیٰ دیں. اس لیے کہ یہ کسی بھی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے فنکشنل ہاؤس کراچی میں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ کوئی کینال نہیں بنے گا, ارسا آرڈیننس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی اور زرداری صاحب استعفیٰ دیں گے. ہم ان تینوں ڈیمانڈز پہ قائم ہیں اور جو خاموشی ہے ہمارے صدر کی وہ اس بات کی غمازی ہے کہ وہ کہ جو کچھ جو یہ سازش کی جا رہی تھی وہ ابھی تک بھی قائم ہے اور ہم ہر صورت میں ہر پلیٹ فارم پہ اس کا مقابلہ کریں گے. جیسے زین شاہ صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم نے پوری سندھ کے اندر ایک آگاہی مہم کا جو ہے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اکتوبر کے اندر انشاءاللہ, جس کے اندر پوری بار ایسوسیشن, اسٹوڈنٹ باڈیز, فارمر باڈیز, یہ آبادگار تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ, انٹلیکچوئلس کے ساتھ جو کہ اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں, ہماری جو ہے باقاعدہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہونی ہے. ہم پیمفلٹس کے ذریعے, پوسٹرز کے ذریعے اپنی اس مہم کا بھرپور انداز میں جو سندھ کے عوام کو ہم آگاہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیداری مارچ کا اعلان ہوا ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ضلع ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پانی کا جو کرائسس ہے, اگر آپ آج بھی دیکھیں کہ یہ فلڈ کے ٹائم میں کوٹری کے نیچے اگر پانی جاتا ہے تو جاتا ہے, انہوں نے 10 مہینے کوٹری کے نیچے ریت اڑتی ہے. کبھی بھی دریائے سندھ کی یہ حالت نہیں ہوئی کہ وہاں ریت اڑتی ہے. اور سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ضلع ہیں ٹھٹا ہے, سجاول ہے, بدین ہے, بیگپور خاص ہے. یہ جو بیداری مارچ ہم نے جس کا اعلان سائن کیا ہے اس میں ہم لوگ تمام پارٹی کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ شامل ہوں گے. اور کراچی سے لے کر ملیر پریس کلب سے لے کر یہ مارچ 18 اور 19 تاریخ کو بدین تک جائے گا, تاکہ ہم ان اضلاع کے عوام کو یہ پیغام دیں کہ جو کچھ ان اضلاع میں یہ پانی کی شارٹیجز کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو ہم قطعی طور پہ تسلیم نہیں کرتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کے پانی کے اوپر جو دریائے سندھ کے پانی کے اوپر سندھ کے عوام کا حق ہے, اور خاص طور پہ ٹیل اینڈرز کا, کیونکہ یہ دنیا کے اندر جو ایک بات تصور ہے کہ جو لوور رائپیرین ہیں ان کو پوری طرح جو ہے پانی کو پروٹیکشن ملتی ہے, لیکن ہم ویسے لوور رائپیرین کے ہم اس چیز سے محروم ہیں اور مزید ہمیں محروم کیا جا رہا ہے.
تو ہم جو ہے نا کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کرتے. اور اسلام آباد کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنا پیغام لے کے اسلام آباد جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ جی یہ جو سازش ہے سندھ کے خلاف، یہ نہ صرف سندھ کے خلاف بلکہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. اور ویسے بھی پانی سسٹم کے اندر موجود ہی نہیں ہے. جب آپ پانی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو موجودہ پانی سے لے کر آپ بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے لیے آپ آباد زمینوں کو غیر آباد کرنے جا رہی ہے. کہاں کی فائنینشیل اسٹریٹجی ہے یا کہاں کی اکنامک جو ہے نا اسٹریٹجی ہے، کس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جتنا بھی یہ نمائندہ اجلاس ہوا ہے جس میں یہ